السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 تک 183 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 پڑھیں گے 185 تک پڑھا تھا ہم نے، آج 185 سے پڑھیں گے۔ بات رمضان کی ہو رہی ہے، روزوں کی بات ہو رہی ہے، روزوں کی فرضیت کی بات ہو رہی ہے۔ کل 3 باتیں آئی تھیں کہ مسافر پر، بیمار پر، اور تیسرا وہ شخص جو روزہ نہ رکھنا چاہے فدیہ دے۔ ان تینوں پر روزہ فرض نہیں، لیکن اب جو آیت آ رہی ہے اس آیت ایرو سے پچھلا حکم عام آدمی کے لیے منسوخ ہے۔ بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے، شہر رمضان الذی، مہینہ رمضان کا، الذی وہ ہے کہ انزل نازل کیا گیا، فیہ القرآن اس میں قرآن، ھدی للناس ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات اور واضح دلیلیں، من الہدی ہدایت کی، والفرقان اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی۔ قرآن مجید کی عظمت بتلائی گئی کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو اللہ نے رمضان میں نازل کیا۔ تو رمضان اور قرآن ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ ذکر کیا۔ قرآن مجید رمضان میں کیسے نازل ہوا، اس کے 2 معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں پورا کا پورا قرآن ایک ساتھ اتار دیا، پھر حسب ضرورت جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہی اللہ تعالیٰ وہ احکامات لوح محفوظ سے زمین پر بھیجتا رہا۔ دوسرا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام پر پہلی وحی آئی غار حرا میں، وہ رمضان کے مہینے میں 21ویں روزے کو آئی تھی، 21ویں شب کو آئی تھی۔ جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ 21ویں شب کو اور رمضان کا مہینہ تھا۔ وہ بات بھی پوری ہوتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے۔ قرآن قیامت والے دن جب روزہ سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا روزے کے ساتھ ساتھ۔ قرآن یہ کہے گا کہ میں نے اسے سونے سے روکے رکھا، یعنی قیام اللیل میرے ساتھ کرتا تھا۔ روزہ کہے گا کہ میں نے اسے کھانے پینے سے روکے رکھا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول کرے گا۔ قرآن مجید ہم عموماً رمضان میں ہی پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ قرآن مجید کی تلاوت کی عادت بنانی چاہیے، پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ قرآن مجید وہ واحد عبادت ہے، تلاوت قرآن وہ واحد عبادت ہے جو جنت میں بھی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی عبادت نہیں جو ہم دنیا میں کرتے ہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ عمرہ، نہ جہاد، صرف ذکر ہوگا اور اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ صاحب قرآن سے کہے گا کہ جنت میں داخل ہو جا اور قرآن پڑھتا جا، جہاں تک تجھے قرآن یاد ہے وہاں تک تیرا مقام ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ تعلق حقیقت میں اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ دیکھیں دنیاوی طور پر بھی ہم اگر کسی بندے سے محبت کرتے ہیں نا، اس کا خط ہمارے پاس آتا ہے یا میسیج آتا ہے،
آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ ہم اس کا میسج دوبارہ پڑھتے ہیں، پڑھنے کے باوجود ہم دوبارہ پڑھتے ہیں، خط پڑھنے کے باوجود دوبارہ پڑھتے ہیں۔ یہ اس چیز کی دلیل ہوتی ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ ایک قلبی لگاؤ ہے۔ تو جس ہستی کے ساتھ ہمارا لگاؤ زیادہ ہوگا ہم اس کی باتیں زیادہ پڑھیں گے۔ اللہ کے ساتھ ہمارا جتنا زیادہ لگاؤ ہوگا اتنا زیادہ ہم وقت قرآن کو دیں گے۔ آج ہم نے بالکل چھوڑ دیا۔ حفاظ جو ہیں جنہوں نے حفظ کیا ان سے بھی پوچھو تو بیچارے پورا سال نہیں پڑھتے۔ ہمیں جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں نا ہم روٹین بنائیں قرآن کے ساتھ جڑنے کی، قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی۔ کم سے کم ایک سپارہ تو روز پڑھیں گا، ایک سپارے کی تو عادت بنائیں کہ ہم تلاوت کریں، نازلہ پڑھیں۔ نبی علیہ السلام قیامت والے دن شکایت کریں گے، وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ سورہ فرقان میں ہے کہ قیامت والے دن نبی علیہ السلام سفارش کریں گے، اے میرے رب میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے قرآن کے ساتھ تعلق چھوڑ دیا۔ اب بتائیں ہمارا تعلق ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہمارا موبائل گم ہو جائے 2-3 گھنٹے کیسی بے چینی ہوتی ہے، کتنا پریشان ہو جاتے ہیں، اور ایک دن استعمال نہ کریں ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کہاں آ گئے۔ اور اللہ کی کتاب قرآن کو گھر جا کر دیکھیں تو شاید ڈسٹ صاف کرنی پڑے، اتنا گرد و غبار میں اٹا ہوا رکھا ہو۔ ہم قرآن کے ساتھ جڑیں۔ قرآن کے ساتھ جو چیز جڑتی ہے اللہ تعالیٰ اسے رفعت دیتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ اس کتاب کے ذریعے بلندی بھی دیتا ہے اور پستی بھی دیتا ہے۔ مختصر بات کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ جس مہینے میں اترا وہ سب سے افضل تھا، جس رات کو اترا وہ سب سے افضل تھی، جو فرشتہ لے کر آئے وہ سب سے افضل تھا، جس شہر میں اترا وہ سب سے افضل تھا، جس پیغمبر پر اترا وہ سب سے افضل، جس امت پر اترا وہ سب سے افضل، اور جس سینے میں ہوگا، جس کے ساتھ تعلق ہوگا وہ بھی سب سے افضل ہوگا۔ وہ سب سے افضل کیوں ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس زمین پر سب سے افضل وہ ہے جو قرآن سکھانے والا ہے یا سیکھنے والا۔ سب سے افضل وہ نہیں جس کے پاس گھر اچھا ہے، جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، جس کی اولاد زیادہ ہے، جس کے عہدے بڑے ہیں۔ سب سے اچھا وہ ہے جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، سیکھنے کے ساتھ یا سکھانے کے ساتھ، دونوں برابر ہیں۔ اب سکھانے والا یہ سمجھے کہ میرا تعلق زیادہ ہے، نہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے۔ قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کیسی ہے؟ رہنمائی ہے۔ شروع میں ہم نے پڑھا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ ہدایت کیسے ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے گاڑی چلائی ہو، بائک چلاتے ہوئے سرخ بتی نظر آ جاتی ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ گاڑی کو روک دیتے ہیں، اور اگر آپ چلیں گے ایکسیڈنٹ ہوگا، نقصان ہوگا، چلان کٹ جائے گا۔ تو آپ کے جو اشارات ہیں ان اشاروں پر آپ چلتے ہیں تو آپ منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ قرآن بھی ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ اگر لوگ قرآن کے اشارات پر چلتے رہیں گے، قرآن کی رہنمائی میں چلتے رہیں گے تو منزل تک پہنچیں گے۔ جہاں قرآن نے رکنے کا حکم دیا وہاں رک جائیں، جہاں قرآن نے چلنے کا حکم دیا وہاں چل پڑے۔ جس چیز کو قرآن نے منع کیا اس سے رک جائیں، جس چیز کے استعمال کی اجازت ہے اسے استعمال کریں، تو آپ ہدایت پر آ جائیں۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، واضح دلیلیں ہیں ہدایت کی۔ قرآن کی ایک خبر بھی کوئی جھٹلا نہیں سکا، کسی ایک بات کا بھی کوئی انکار کر نہیں سکا، کسی ایک چیلنج کو بھی کوئی قبول نہیں کر سکا۔ قرآن نے بہت سارے چیلنج دیے، کہیں کا کیسی صورت لے آؤ، نہیں لا سکے، کہیں کا ایک مکھی بنا کر دکھا دو، نہیں دکھا سکے۔ قرآن واضح دلائل پیش کرتا ہے ہدایت کے، مگر جو سمجھنا چاہے،
جو سمجھنا ہی نہ چاہے اس کے لیے آپ سامنے بھی لا کر رکھ دیں گے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ والفرقان، فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت دیتا ہے قرآن کی وجہ سے۔ سونار ہوتا ہے نا، اب اس کے آگے سونا رکھیں اور تانبا رکھیں، وہ آپ کو کسی مشین پر نہیں لے کر جائے گا، دیکھ کے بتا دے گا یہ سونا ہے یا کھوٹ ہے۔ ایک شخص کپڑے کا ماہر ہوتا ہے نا، وہ کپڑے کو ہاتھ لگائے گا اور بتا دے گا یہ کاٹن ہے یا اس میں پولیسٹر ہے۔ جو شخص جس بھی فیلڈ کا ماہر ہے وہ کھوج نہیں لگاتا، بسا اوقات صرف دیکھ کر بتلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جن کا تعلق قرآن کے ساتھ ہوتا ہے اللہ انہیں فرقان دے دیتا ہے۔ فرقان، فرقان کیا ہے؟ حق اور باطل میں تمیز۔ آپ کے سامنے کوئی مسئلہ آئے گا نا تو آپ دیکھ کے بتا دیں گے کہ یہ غلط ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور کوئی مسئلہ آئے گا آپ کہیں گے یہ دین ہے، یہ سنت ہے۔ یہ تمیز ہر ایک کو نہیں ہوتی، بڑے بڑے مولویوں کو بھی نہیں ہوتی، جن کی دستار بندی کی جاتی ہے، بڑے بڑے علماء جو رائے حق سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں انہیں بھی یہ تمیز نہیں ہوتی۔ وہ اہل علم جنہیں اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کا علم دیتا ہے، قرآن و سنت کے سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے، وہاں اس معصوم بچے کو بھی یہ تمیز اللہ دے دیتا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ بچہ بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ بدعت ہے اور یہ سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرقان دیتا ہے قرآن کے ساتھ تعلق کی بنیاد۔ اب پھر بات وہیں شروع ہوتی ہے رمضان کی، روزوں کی۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو جو شخص حاضر ہو یعنی رمضان کا مہینہ پالے، زندہ ہو رمضان میں موجود ہو، فلیصم، اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ اب ساری رخصتیں ختم جو نظر آ رہی تھی نا، اب ایک اشکال رہ جاتا ہے، وہ حکم تو منسوخ ہو گیا، اب اشکال یہ رہ جاتا ہے کہ جو مسافر اور مریض ہیں وہ کیا کریں گے؟ تو فرمایا ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو مریض اور مسافر ہے وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کرے، وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اسے یہ رخصت اللہ تعالیٰ نے قائم رکھی، مریض اور مسافر اس کے لیے رخصت موجود ہے کہ وہ اس رخصت سے ابھی بھی فائدہ اٹھائے گا۔ باقی جو تیسری رخصت تھی کہ جو چاہے روزہ نہ رکھے وہ فدیہ دے دے، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، یہ ختم کر دیا۔ اب دو رخصتیں رہ گئی، مریض اور مسافر۔ یہاں اس موضوع پر کل بات ہو چکی تھی۔ اب دیکھیں ہمارا رب چاہتا کیا ہے؟ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ چاہتا ہے بکم اليسر، تمہارے لیے آسانی۔ اللہ مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، اللہ آسانی چاہتا ہے، اور یہ ہمارے لیے آسانی ہے، یہ مشقت نہیں ہے، یہ ہمارے لیے آسانی ہے، ہمارے دین کے اعتبار سے اور دنیا کے اعتبار سے بھی آسانی ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اور نہیں چاہتا تمہارے لیے تنگی، اللہ سختی نہیں چاہتا۔ جب اللہ آسانی چاہتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو رخصت ملتی تھی دو کاموں میں تو آپ وہ کام کرتے تھے جو آسان ہوتا تھا، اس میں زیادہ ثواب ہے، کیونکہ اللہ ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ مثلا آپ بیمار ہیں، اب ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ نے وضو نہیں کرنا، آپ کی آنکھوں کا آپریٹ ہوا ہے، آپ نے پانی نہیں لگانا، اب آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، آپ کے نہیں جی وضو کرنے کا تو یہ جو ثواب ہے، وضو کی یہ فضیلت ہے، آپ زبردستی وضو کر رہے ہیں، اللہ اس مشقت کو پسند نہیں کرتا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آسانی چاہتا ہے۔ ہاں اگر گناہ کی کوئی بات ہو تو اس کو نہیں کرنا چاہیے، پھر بھلے مشقت اٹھانی پڑے، لیکن جہاں رخصت ملے آپ اس شیطان یہ وسوسہ ڈالتے ہیں نہیں جی اس میں تو آسانی ہے، اس میں کیا جو ثواب ملے۔ مثلا سفر میں جب ہم جاتے ہیں تو نماز مختصر ہو جاتی، قصر ہو جاتی، 4 ظہر کے 4 عصر کے 4 عشاء کے بجائے 2 رکعت پڑھنی ہے، اللہ نے رخصت دے دی۔
ابھی آسانی ہے، رکعت بھی کم ہو گئی، ثواب بھی اللہ دے رہا۔ اب میں سوچوں نہیں جی میں تو فارغ ہوں، میں مسافر ہوں، تو کیا ہوا، میں پوری پڑھوں گا، بھلے میں پوری پڑھوں لیکن ثواب کے اعتبار سے وہ 2 رکعت زیادہ ہے، اجر و ثواب کے اعتبار سے جو اللہ کی رخصت ہے وہ زیادہ ہے۔ تو دین کے معاملے میں جہاں پر بھی شریعت نے رخصت دی ہے اس رخصت کو قبول کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمارے لیے رخصت چاہتا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم پوری کرو گنتی۔ کون سی گنتی پوری کرو؟ رمضان کی، یہ روزے پورے کرو 29 یا 30 جو بھی مہینہ ہو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ گنتی پوری کرنے کے بعد اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ کون سی بڑائی ہے؟ یہ عید کا دن ہے۔ عید کو ہم نکلتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ ہم تکبیرات کہتے ہوئے نکلتے ہیں، یہ حکم تکبیرات ہے، اللہ کی بڑائی بیان۔ عید کا نام ہی نہیں، عید کا کوئی لفظ ہی نہیں۔ حدیث بتاتی کہ رمضان پورے ہو جائیں تو عید الفطر منانی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے ہم نے کہا یہ حکم ہے۔ اللہ کی بڑائی بیان کرو، اعلیٰ ما ہداکم، اس پر کہ جو ہدایت دی اس نے تمہیں، اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ اکبر۔ دیکھو نا، کبھی غور کریں کتنے سارے لوگ ہیں جو ہندو گھرانوں میں پیدا ہوئے، سکھ گھرانوں میں پیدا ہوئے، یہودیوں میں پیدا ہوئے، عیسائی میں پیدا ہوئے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ پھر مسلمانوں میں بھی اللہ نے ہمیں وہ فہم دیا جو خالص کتاب و سنت کا تھا۔ اللہ نے ہمیں کسی ایک خاص شخص کے پیچھے نہیں لگا دیا، کسی ایک خاص شہر کے پیچھے لگا دیا، کسی ایک خاص فقہ کے پیچھے لگا دیا۔ اللہ نے ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمایا، یہ سوچ دی کہ دین قرآن و سنت کا نام ہے، دین قرآن و حدیث کا نام ہے۔ پھر اس سوچ پر بھی اللہ نے ہمیں عمل کی توفیق دے دی۔ بہت سارے لوگوں کو یہ سوچ تو ہے لیکن نماز کا وقت ہوتا ہے باہر بیٹھے رہتے ہیں، گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو مسجد میں آ کر اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دی، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اس پر کبھی میں غور ہی نہیں کیا۔ میرا گھر ہے، آپ کا گھر ہے، میرے گھر میں کون آتا ہے؟ جس کو میں بلاتا ہوں، جس کو میں چاہتا ہوں۔ ہر بندہ نہیں آ سکتا، اللہ کے آگے بھی وہی آتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے، ہر بندہ نہیں جھکتا، جس سے اللہ توفیق دے دیتا ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی بڑائی بیان کرے، اللہ کی عظمت بیان کرے، اللہ کا ذکر کرے۔ کس بات پر؟ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس نے تمہیں ہدایت دی۔ اور یقیناً اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، ہمارا احسان نہیں ہے کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں، یہ ہم احسان نہیں کر رہے، اللہ ہم پر احسان کر رہے ہیں۔ وَلَعَلَّكُمْ، تاکہ تم تشکرون، شکر کرو۔ اچھا، ان آیتوں کے پہلے ایک بات ہم نے پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا کرو؟ کل من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ رزق اللہ نے دیا وہ کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ کھا کر بھی شکر ادا کرنا ہے اور روزہ رکھ کر بھی شکر ادا کرنا۔ روزہ نا ویسے بھی خالی پیٹ رہنا صحت کے لیے فائدہ مند ہے، آج کی میڈیکل سائنس یہ بات ہے۔ ہمارے جسم میں زہریلے مادے پیدا ہوتے ہیں جو بیماریوں کا باعث بنتے ہیں، بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ جب آدمی زیادہ کھاتا ہے نا تو بیمار ہوتا ہے۔ اس زہریلے مادے ختم کرنے کے لیے آج کی میڈیکل سائنس یہ ریسرچ دیتی ہے کہ آپ ہفتے میں 2 بار 16 گھنٹے کی فاسٹنگ کریں، 16 گھنٹے بھوکے رہیں، کہ جسم میں جو زہریلے مادے ہوتے ہیں جب آپ بھوکے رہتے ہیں تو وہ زہریلے مادے مرنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آپ کے جسم کو، باڈی کو نقصان نہیں ہوتا۔ یہ بات ہمیں اسلام نے 1400 سال پہلے بتائی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتے ہیں، پیر اور جمعرات۔ اسلام فطری دین ہے کیونکہ اللہ کا بنایا ہے اور انسان کی باڈی کو بھی اللہ نے بنایا ہے۔ اب رمضان کے بیچ میں ایک علیحدہ سے بات آ گئی۔ بات علیحدہ سے کیا آئی؟ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب آپ سے سوال کریں میرے بندے، انی، میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيب، تو میں قریب ہوں۔
نبی علیہ السلام سے بات کہی جا رہی کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، کیا پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، ہم اللہ کو کیسے پکاریں، اللہ سے کیسے فریاد کریں، اللہ فرماتا ہے کہ فإنی قریب۔ یہاں اللہ نے لفظ کل بھی استعمال نہیں کیا۔ لفظ کل کیا ہے اس کو سمجھیں۔ دیکھیں ابھی ہم آگے پڑھیں گے، یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں۔ کل ما انفقتم من خیر، کہو کہ تم جو بھی خرچ کرو گے بھلائی سے۔ یسألونک عن الجبال، آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الجبال، کہہ دیجئے پہاڑ۔ اللہ کہتا ہے کل، آپ کہہ دیجئے۔ یسألونک عن المحیض، آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل هو اذن، آپ کہہ دیجئے وہ ناپاکی ہے۔ یسألونک عن الاہلہ، آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس، آپ بتلا دیں کہ وہ لوگوں کے حساب کتاب کے لیے۔ یعنی جب بھی لوگوں نے کوئی سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہو کہ روح اللہ کا حکم ہے۔ قرآن جہاں سے بھی اٹھا لیں، لوگوں نے بہت سوال کیے اور اللہ فرماتا ہے کہ آپ سے پوچھتے ہیں، آگے اللہ جواب کیسے دیتا ہے، قل، آپ کہہ دیجیے، قل، آپ کہہ دیجیے، قل، آپ کہہ دیجیے۔ یہاں جب کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بارے بندے میرے بارے میں پوچھیں، انی، میرے بارے میں پوچھیں، یہ نہیں کہا قل، آپ کہہ دیجیے فإنی قریب، میں قریب ہوں۔ اللہ نے یہاں کل کا لفظ بھی ہٹا دیا، ڈائریکٹ بندوں سے کہا کہ فإنی قریب، میں قریب ہوں۔ کیا پتہ چلا، کیا نقطہ پتہ چلا کہ دعا میں کوئی وسیلہ نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ کو پکارو۔ اللہ نے کوئی وسیلہ سوال میں بھی نہیں رکھا، جواب دیتے ہوئے بھی نہیں رکھا کہ فإنی قریب، میں قریب ہوں۔ اب آگے کیا فرمایا، اجیب دعوت الداعی، اجیب دعوت الداعی، میں قبول کرتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں کس کو، دعوت الداعی، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، جب پکارنے والا پکارے، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اور وہ قبول کرنے پر آئے تو کافر کی بھی کر لیں، قرآن سے بھی ثابت ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سورہ عنکبوت میں کہ کافر مشرک جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں، بھنور میں پھنس جاتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ، اللہ انہیں نجات دیتا ہے، اللہ ان کی فریاد پوری کرتا ہے۔ اور جب رد کرنے پر آئے، نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میرا بیٹا ہے، اللہ نے فرمایا کہ یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، تیرے اہل میں سے نہیں ہے، تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی رد کر دی، لیکن قبول کرتا ہے۔ اگر دعا قبول نہیں کرتا تو آنے والی کوئی مصیبت ٹال دیتا، اگر آنے والی کوئی مصیبت نہیں ٹلتی تو اللہ تعالیٰ دعا کا اجر قیامت والے دن دیتا ہے۔ اور جب بندہ قیامت والے دن دعا کا اجر دیکھے گا تو آرزو کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہو، دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہو۔ صحیح بخاری میں ایک عورت تھی، سیاہ فام، کالے رنگ کی تھی، کبھی کبھی سید عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتی اور بیٹھ جاتی تھی، سانولا کالا سا رنگ تھا، اور کچھ شعر پڑھا کرتی تھی۔ وہ شعر یوں تھے کہ وہ دن بھی کیا دن تھا جب میں قوم سے اچاٹ ہو گئی اور اللہ نے مجھے ہدایت دی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیا شعر پڑھتی ہو تم؟ وہ کہنے لگی کہ میں قوم کی خادمہ تھی، لونڈی تھی، اور میری ذمہ داری تھی قوم کی غلامی کرنا۔ ایک دن میں ان کی ایک بچی کو غسل دے رہی تھی، اس کے گلے میں قیمتی موتیوں کا ہار تھا، میں نے وہ ہار اتار کر رکھا اور غسل دینے لگ گئی۔ اچانک ایک چیل آئی اور اس ہار کو اٹھایا اور لے کر چلی گئی۔ اب قوم
جب میرے پاس آئی بچی کے گلے میں ہاتھ نہ پایا تو پوچھا ہاتھ کہاں؟ میں نے کہا وہ تو چیل لے گئی. چیل آئی تھی، وہ چیل ہار لے گئی. قوم نے کہا نہیں، چیل بھی کبھی ہار لے جاتی، کبھی سنا آپ نے کہ چیل ہار لے گئی؟ قوم نے اس کی تلاشی لی، ہار ہوتا تو ملتا، آئی نہیں اس کے پاس. اس کا سامان چیک کیا، اس کا سب جہاں جہاں اس کی چیزیں تھیں، ہار کہیں نہیں ملا. اب پنچایت بیٹھی اور کہا موتی قیمتی ہیں، کہا اس کا لباس اتار. اس نے ہار اپنی شرمگاہ میں نہ چھپایا. اب وہ عورت کہتی کہ میں قوم کو دیکھتی تھی، جب یہ قوم پریشان ہوتی تھی نا تو کسی اللہ کو پکارتی تھی، اسے اللہ کا کوئی تعارف نہیں تھا، اللہ کی کوئی پہچان نہیں تھی. بس یہ پتا تھا کہ یہ جب قوم مصیبت میں آتی ہے نا تو اللہ کو پکارتی ہے، کسی ذات کو پکارتی جس کو اللہ کہتے ہیں. یہ پتا تھا، اتنا پتا تھا. وہ عورت کہتی میں نے بھی اللہ کو پکارا. بس یہ بات ہونے کی دیر تھی کہ چیل پورے مجمع میں آئی اور اس ہار کو پھینکا اور چل گئی. سب نے جب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میری برات ظاہر ہو گئی. لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس قوم میں نہیں رہوں گا، اب یہاں مجھے نہیں رہنا. کہا کہ ہمارے پاس سے قافلے گزرتے تھے، راتوں میں بھی گزرتے تھے، دن میں بھی گزرتے تھے. قافلے گزرتے تھے تو قافلوں کے شور سے پتہ چل جاتا تھا قافلہ گزر رہا. کہتی کہ میں راتوں کو جاگنا میں نے شروع کر دیا. اب انتظار میں تھے کوئی قافلہ گزرے، اس قافلے کے ساتھ چلی جاؤں گی، یہاں نہیں رہوں گی. یہ نہیں پتا تھا کہ جانا کہاں ہے. بس قوم سے دل اچاٹ ہو گیا کہ جن کی خاطر اتنی میں نے قربانیاں دیں انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا. کا ایک رات شور سنائی دیا، میں نے سمجھ لیا کہ قافلہ آ رہا ہے. میں قوم سے نکل آئی اور اس قافلے میں شامل ہو گئی. کہا جب میں قافلے میں شامل ہوئی تو اس اللہ کا تذکرہ میں نے اس قافلے میں سنا. کوئی سبحان اللہ کہہ رہا تھا، کوئی الحمدللہ کہہ رہا تھا، کوئی اللہ اکبر کہہ رہا تھا، کسی کی زبان پہ لا الہ الا اللہ تھا. یہ تذکرہ کر رہے تھے. میرے دل میں اس ہستی کی اور ایک محبت پیدا ہو گئی کہ جس اللہ کو میں نے پکارا تھا اس اللہ کا یہ لوگ تذکرہ کر رہے ہیں. پھر وہ ایک ہستی کا نام بڑے ادب سے لے رہے تھے. کبھی انہیں محمد کہتے صلی اللہ علیہ وسلم اور کبھی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر خطاب کر رہے ہیں. یہ قافلہ صحابہ، وہ عورت اس قافلے میں شامل ہے. دیکھیں جب اللہ کو پکارا جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے. اللہ کے ساتھ تعلق کی برکات ملتی ہیں، وہ برکات ضرور ملتی ہیں، لیکن بندہ اللہ کے لیے مخلص ہو جائے، خالص ہو جائے. یہ قافلہ مدینے پہنچا. اب وہ عورت راستے بھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ سنتی آئی تھی. اور قافلے کا کردار بھی دیکھیں، کوئی عورت دیکھ کر خیانت نہیں. اصل کردار تو صحابہ کا ہے کہ صحابہ کے کردار کو دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف آتے تھے. ہمارے کردار کو دیکھ کر تو لوگ اسلام سے بدظن ہوتے ہیں، اسلام سے دور بھاگتے ہیں. بہرحال یہ عورت مسلمان ہو جاتی ہے، مدینے میں پہنچی. اب کوئی گھر نہیں تھا، کہیں رہائش نہیں تھی، کوئی اور بھی نہیں تھا، کوئی محرم بھی نہیں تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا خیمہ مسجد میں لگوا دیا، مسجد نبی میں رہتے تھے. کبھی کبھی سید عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس چلی جاتی، ان کے پاس بیٹھ جاتی. دیکھیں تعلق، اللہ سے تعلق کی برکات. مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی، مسجد کی صفائی کیا کرتی. ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی، وہ عورت کہاں گئی؟ صحابہ نے کہا کہ رات اس کا انتقال ہو گیا تھا تو ہم نے اس کا جنازہ پڑھ کے غسل اور کفن کا انتظام کر اس کو دفن کر. آپ نے کہا مجھے کیوں نہیں چڑھا، مجھے کیوں نہیں پتا؟ فرمایا کہ آپ آرام فرما رہے تھے، ہمیں اچھا نہیں لگا کہ آپ کی نیند خراب کر. کفن اور دفن میں جلدی کرنی چاہیے. کتنی جلدی کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دلونی علی قبری، اس کی قبر بتاؤ. پھر آپ اس کی قبر پر گئے اور آپ نے اس کی قبر پر جا کر جنازہ پڑھا. یہ صحیح بخاری کے کچھ باتیں صحیح بخاری میں ہیں، کچھ دوسری کتب میں. بہرحال جنازہ پڑھا اور وہ عورت یہ اشارت پڑھتی تھی، یہ صحیح بخاری میں پہنچا. اب اللہ کو جب پکارا جاتا ہے تو اللہ فریاد ضرور سنتا ہے.
اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ کا قرآن جھوٹا نہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب کوئی پکارتا ہے تو اس کی پکار سنتا ہوں. ہم پکارتے ہی نہیں ہیں اور شکایت کیا کرتا ہے اللہ سنتا نہیں. ہم مانگتے نہیں ہیں. کون مانگتا ہے اللہ سے؟ کتنا حصہ دعا کے لیے نکالتے ہیں 24 گھنٹوں میں؟ 5 نمازوں میں کتنی بار اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی پکارتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارتا ہے تو اس کی سنتا ہوں. ہاں ایک شرط رکھی ہے اللہ نے، ایک بات رکھی ہے اللہ نے. کس کی سنتا ہے؟ فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ میری بات مانیں. اب اللہ کی مانو، اللہ آپ کی سنے گا. ایک بات رکھیے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری مانیں. آپ فیکٹری کے مالک کی مانتے ہو نا، وہ آپ کی سنتا ہے. آپ گھر کے مالک کی مانتے ہو، وہ آپ کی سنتا ہے. آپ اپنے باس کی مانتے ہو، وہ آپ کی سنتا ہے. سنتا وہی ہے جس کی آپ مانتے ہو. کیوں سنتا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا ملازم یہ بھی میری ہر بات مانتا ہے. اللہ فرماتا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے میری مانیں. ہم اللہ کی مانتے ہی نہیں. کتنی باتیں مانتے ہیں اللہ کی. کبھی سوچیں، اپنے لباس سے لے کر، اپنی شکل سے لے کر، اپنے معاملات سے لے کر، اپنے کردار سے لے کر، اپنے رہن سہن سے لے کر، اپنے اخلاق سے لے کر، اپنے عقیدے سے لے کر، اپنی عبادات سے لے کر کتنی اللہ کی مانتے ہیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اللہ شکایت کر رہا ہے انہیں چاہیے کہ بس انہیں چاہیے میری مان. اب اللہ کی ماننا شروع کر دیں، یقین جانیے اللہ آپ کی سنے گا، اللہ آپ کی رد نہیں کرے گا. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑا کوئی سچا نہیں، اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہے. قُلْ صَدَقَ اللَّهُ، کہو کہ اللہ سب سے بڑھ کر سچا ہے. جب اللہ نے کہا میری مانو، میں تمہاری سنوں گا، پھر ہمیں چاہیے اللہ کی مانیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان ہے. اللہ کی باتیں بھی مانیں، اللہ کے احکامات مانیں، اللہ پر ایمان لائیں، اللہ ہماری ضرور سنے گا. بی، مجھ پر، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں. اگر وہ اللہ کی مانیں گے تو وہ ہدایت پر ہوں گے اور اللہ کو پکاریں گے. وہ اللہ کی مانیں تو اللہ ان کی بات مانے گا، اللہ ان کی فریاد پوری کرے گا. اور کیسے سنتا ہے اللہ؟ جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ بعض بندے پراگندہ بال ہیں، گرد و غبار سے ہٹے ہوئے ہیں، کسی دروازے پہ جائیں تو دھتکار دیے جاتے ہیں، کوئی ویلیو نہیں ہوتی ان کی. لیکن اللہ کے یہاں ان کی ویلیو اتنی ہوتی ہے کہ اگر اللہ پر کوئی قسم کھا جائے، وہ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی قسم ان کے منہ سے نکل جائے کہ اللہ کی قسم یہ کام تو کرنا ہے، اللہ وہ کام ضرور کرتا ہے. اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے. ان کا اللہ کے ساتھ تعلق اتنا گہرا ہوتا ہے. اللہ کے ساتھ تعلق رشتہ داری سے نہیں بنتا، اعمال سے بنتا ہے، کردار سے بنتا ہے. یہ تعلق جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنا انشاءاللہ ہم اللہ کے قریب ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. ابھی یہی مضمون انشاءاللہ چل رہا ہے رمضان کا. کچھ احکامات ہیں. اب جب کوئی حکم آتا ہے نا تو سوالات بھی اٹھتے ہیں، اب اس پر عمل کیسے کرنا ہے. اب سحری کے، افطاری کے، پھر رمضان میں اعتکاف ہے، پھر جب یہ منع کر دیا گیا کہ بیویوں کے پاس نہیں جانا تو صحابہ کے ذہن میں سوال تھا کیا رات میں بھی نہیں جانا یا صرف روزے کی حالت میں نہیں جانا. تو ان تمام باتوں کا جواب قرآن نے دیا جو اگلی آئے. کوئی بات یا سوال ذہن میں ہے تو پوچھ لیں. ہاں، قرآن مجید، میں نے یہ بات شروع میں بتا دی تھی کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں پورا کا پورا اتار دیا تھا. لوح، کیونکہ قرآن مجید میں بھی یہ بات ہے نا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ وہ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں. تو لوح محفوظ سے جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہی 22 سال اور 5 مہینوں میں قرآن مجید نازل ہوا تھا. یا پھر یہ کہنا کہ جو ابتدا جو ہوئی تھی وہ رمضان میں شروع ہوئی تھی. جیسے کوئی شخص جب پیدا ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ رمضان میں پیدا ہوا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بس نے کوئی اور مہینہ نہیں دیکھا، مطلب ابتدا رمضان میں تھی. تو قرآن مجید کا جو نزول ہے وہ پہلی وہی رمضان میں آئی تھی.
توبہ کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی توبہ قبول کی تھی، یونس علیہ السلام کی قوم. دعا پڑھیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.